اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. حاضرین اور ناظرین گرامی قدر، دفتر آیت اللہ العظمیٰ الحاج ناصر مکارم شیرازی مدد اللہ العالی ممبئی سے المکارم ٹی وی کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. شباب نقوی کا سلام عرض. مسلسل آپ کے سامنے ماہ مبارک رمضان کے اکثر و بیشتر پیش آنے والے مسائل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں جو ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، زکوٰۃ کس طرح سے دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کسے دینی چاہیے. یہ تمام مسائل ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ قرآن میں مسلسل زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. قرآن نے برابر زکوٰۃ کے بارے میں بولا ہے کہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی چاہیے. اسی زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ فطرہ بھی ہے، یعنی پورے مہینے روزہ رکھنے کے بعد جب شب عید آئے اور تصدیق رؤیت ہلال ہو جائے تو اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے ایک سا وہ چیزیں جو اس علاقے میں اطلاق خرد ہو اس کو ادا کرنا چاہیے. یعنی ایک سا کا مطلب ہے 3 کلو وہ شے کہ جو اس جگہ مستعمل ہو کہ یہ چیز یہاں کھائی جا جاتی ہے. زیادہ تر کھانے کا اطلاق اس کے اوپر ہو، چاہے وہ چاول ہو یا گیہوں ہو یا خرما ہو یا جو چیز بھی اس علاقے میں زیادہ کھائی جاتی ہے، اس کے اوپر ہر نفر ہر فرد کے اعتبار سے 3 کلو وہ شے نکالی جائے گی. کیونکہ تقریباً ہمارے یہاں زیادہ تر گیہوں کھایا جاتا ہے، اور گیہوں ہے تو اس گیہوں کے سلسلے میں 3 کلو شب عید گیہوں نکالا جائے گا، یا نماز عید سے پہلے اسے نکال کر الگ رکھ دیا جائے اور اس کا قیمت اس کی ادا کی جائے. اسی سلسلے میں بیشتر اور مسائل کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے کہ کس کے اوپر کس کا زکوٰۃ فطرہ واجب ہوگا، اسی سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے شب عید غروب آفتاب سے پہلے نابالغ تھا وہ بالغ ہو جائے، یا کوئی دیوانہ تھا وہ عقل مند ہو جائے، یا کوئی شخص فقیر تھا وہ مالدار ہو جائے غروب آفتاب سے پہلے. کہیں سے پیسہ آ گیا، دولت آ گئی اور اب وہ مالدار ہو گیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ نکالے، اپنا اور اپنے تمام ان لوگوں کا کہ جس کا اس کے اوپر نفقہ واجب ہے، ان سب کا وہ زکوٰۃ فطرہ نکالے گا. لیکن یہ تو مسئلہ تھا غروب آفتاب سے پہلے کا. لیکن اگر غروب آفتاب کے بعد کوئی شخص پاگل دیوانہ تھا اور عقل مند ہو جائے، فقیر مالدار ہو غروب آفتاب کے بعد، نابالغ بالغ ہو جائے غروب آفتاب کے بعد، تو اس کے لیے
کیا حکم ہے؟ تو اس کا فطرہ پھر واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ غروب آفتاب کے بعد ہوا ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگلے دن نماز ظہر تک اگر یہ شرائط ہو جائے تو فطرہ دے دے، احتیاط مستحب، یعنی ابھی تک یہ تک نماز مغرب کے بعد یہ تمام چیزیں اس کو اوپر آتی ہیں، لیکن ظہر تک بھی اگر یہ چیزیں آ جائیں تو احتیاط مستحب ہے کہ وہ 3 کلو گیہوں یا جو یا آٹا یا چاول جو بھی رائج ہے وہ اس کو ادا کرے۔ اب دوسرا مسئلہ بمطابق مسئلہ آیت اللہ عظمی مکارم شیرازی مدد اللہ العالی کہ جس فقیر کے پاس فقط ایک سا یعنی 3 کلو گیہوں ہے، کوئی فقیر ہے کہ اس کے پاس بس 3 کلو گیہوں ہے، وہ زکات فطرہ کیسے نکالے؟ اور چند لوگ اس کے ساتھ میں ہیں، مثلا 4 لوگ ہیں، وہ 2 بچے ہیں اور 2 شوہر اور بیوی ہیں، تو اب یہ فقیر ہے لیکن 3 کلو گیہوں اس کے پاس ہے، اور وہ فطرہ اس کا بھی فطرہ دینا اس کو مستحب ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب۔ وہ کس طرح سے فطرہ دے گا؟ تو اس کو فطرہ اس طرح سے دینا ہے کہ ایک سا فطرے کی نیت کر کے ان میں سے کسی کو بھی دے دے، یعنی اپنی فیملی میں اس نے پہلے اپنا فطرہ نکالا، اپنا فطرہ اپنی وائف کو دے دیا، وائف نے اس اپنے بچے کو دے دیا، فطرے کی نیت کر کے۔ اسی طرح آخر میں جس کے پاس کو بھی دیں، یعنی لاسٹ میں جس کو بھی دیا جائے، ان میں سے وہ اگر نہ ہو کوئی دوسرا ہو تو وہ بہتر ہے، یعنی ان چاروں نے اپنا فطرہ احتیاط مستحب کے طور پر نیت کر کے نکالا، 3 کلو بس گیہوں تھے، تو اب وہ کسی دوسرے کو وہ فطرہ دے دے، چاروں کا نکل گیا، لیکن کسی غیر کو وہ 3 کلو گیہوں دے دے، یا اس کا ولی ہو، اس کے بعد وہ لے سکتا ہے وہ 3 کلو گیہوں۔ اسی طرح سے غروب آفتاب کے بعد کوئی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوا، یعنی آفتاب غروب کے بعد اگر کوئی بچہ اس کے یہاں پیدا ہو یا مہمان آ جائے اچانک، تو فطرہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مطابق فتوی آیت اللہ عظمی مکارم شیرازی مدد اللہ علی، کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے فطرہ مستحب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کا مہمان ہو لیکن غروب آفتاب سے پہلے کسی دوسرے کے پاس چلا جائے، ایک شخص میرے یہاں مہمان تھا لیکن غروب آفتاب سے پہلے کسی دوسرے کے ہاں وہ چلا گیا، تو اس کا فطرہ دوسرے شخص پر واجب ہوگا۔ اب یہاں بات کو اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ اگر شوہر کے گھر پہ اس کی اہلیہ نہیں ہے، باپ کے گھر کے اوپر ہے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے وہ اپنے شوہر کے یہاں چلی جاتی ہے، تو اب فطرہ باپ پر واجب نہیں ہے بلکہ اس کے شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ فطرہ ادا کرے۔ اسی طرح سے جس کا فطرہ دوسرے پر واجب ہو، یعنی کسی کا فطرہ کسی دوسرے کے اوپر واجب ہے تو اس کے اوپر اس کا فطرہ واجب نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا فطرہ کسی دوسرے کے اوپر ہے، دوسرے کو ادا کرنا ہے، تو خود اس کے اوپر اس کا فطرہ واجب، یہ نہیں ہے کہ وہ بھی دے اور میں بھی دوں، یہ نہیں ہے، بلکہ خالی جس کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے وہ ادا کر دے، کافی ہو جائے۔ لیکن جس کے اوپر فطرہ واجب ہے اگر وہ فطرہ نہ دے تو کیا حکم ہے؟ تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ خود اپنے فطرے کو ادا کرے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میرا فطرہ جس کے اوپر واجب تھا اس نے ادا نہیں کیا، تو یہاں احتیاط واجب ہے کہ وہ اپنا فطرہ دے، خود سے دے۔ اسی طرح سے جس کا فطرہ دوسرے پر واجب، یعنی اگر کسی کا فطرہ کسی دوسرے پر واجب ہے، اگر وہ خود دے بھی دے تو دوسرے سے ساقط نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ باریکی مسئلہ ہے کہ جس کا فطرہ دوسرے پر واجب ہو، اگر وہ خود بھی دے دے پھر بھی اس کا فطرہ اس کے اوپر جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر سے ساقط
نہیں ہوگا بلکہ اس کو دینا ہوگا. البتہ اگر دوسرے کے اذن اور اجازت سے دے تو دوسرے سے ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو اجازت دے دی جائے کہ ہاں آپ یہ فطرہ میرا دے سکتے ہیں تو اب یہاں پر وہ فطرہ اس کو اوپر سے ساقط ہوگا اور وہ فطرہ نہیں دے سکتا. جس عورت کا شوہر اس کا خرچ نہ دے، اگر کوئی اختلافات ہو جائیں زن اور شوہر میں اور شوہر اپنی زوجہ کا خرچ نہیں دے رہا، دوسرا اس کی کفالت کرتا ہے، کوئی دوسرا اس کی کفالت کرتا ہے، دوسرا اس کا خرچ اٹھاتا ہے، تو اس کا فطرہ بھی اسی پر واجب ہے. جو اس عورت کی کفالت کر رہا ہے، جو اس عورت کو پال رہا ہے یا اس کے اخراجات اٹھا رہا ہے، تو اس کے اوپر اس عورت کا فطرہ واجب ہے. اور اگر عورت مالدار ہے، پیسے والی ہے، پھولدار ہے، اپنا خرچ خود ہی برداشت کرتی ہے تو اپنا فطرہ بھی خود ہی دے گی. کام کرتی ہے، باپ کے گھر پر رہتی ہے، شوہر سے اختلافات ہیں اور وہ کہیں کام کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ خود اس کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہوگا اور وہ اپنے کمائی ہوئی دولت سے، پیسے سے وہ فطرہ ادا کرے گی. اسی طرح سے یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ سید غیر سید کا فطرہ نہیں لے سکتا. سعادات کی افضلیت یہی ہے کہ سعادات غیر سید کا فطرہ نہیں لے سکتا، حالانکہ سید سید کا فطرہ لے سکتا ہے. جو معروف ہے سعادات میں، وہ غیر سید اس سید کو فطرہ نہیں دے سکتا. اسی طرح وہ شیرخوار بچہ کہ جو دودھ پیتا ہے، اس شخص پر اس کا فطرہ ہے جو اس کی دایا یا مال کا خرچ برداشت کرے. ظاہر ہے کہ اس کا جو باپ ہے اس کے اوپر واجب ہوگا. اور اگر بچہ خود خرچ مالدار ہو، اس کے پاس ارثی دولت آئی ہو اور وہ پیسہ ہو، تو خود اس کے اوپر دوسرے کے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ خود وہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. یہاں یہ مسئلہ بہت غور طلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کا خرچ مال حرام سے ادا کرتا ہے، اگر حرام کی دولت سے اپنے اہل و عیال کا خرچ وہ اٹھاتا ہے اور خرچ دیتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ زکوٰۃ فطرہ مال حلال سے ادا کرے. اور فرمایا آپ نے کتنی باری چیز ہے. اگر کوئی شخص مال حرام سے اپنا خرچہ اٹھاتا ہے تو حرام دولت اللہ کی راہ میں نہیں دی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں مال حرام نہیں دیا جائے گا، چاہے راہ خدا ہی میں زکوٰۃ فطرہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے غیر سید ہی کو کیوں نہ دیا جائے، لیکن مال حرام سے وہ زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں ہوگا. حلال پیسہ ہو، حلال دولت ہو، حلال کمائی ہو، وہی زکوٰۃ فطرہ اور اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا جائے گا. حرام دولت سے فطرہ ادا نہیں ہوگا، مال حلال سے ادا کیا جائے گا. اسی طرح انسان اگر کسی کو اپنے یہاں ملازم رکھے، ظاہر ہے کہ کوئی شخص اس کے یہاں ملازم ہے، نوکر ہے، اور اس سے شرط کرے اس سے کہ تمہارا خرچ بھی میں دوں گا، یہ تمہارا اس سے شرط ہو کہ تمہارا جو خرچ ہے وہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا، تو اس کا فطرہ بھی اس کو اوپر دینا واجب ہے. یعنی وہ شخص یا وہ مالک کہ جو اپنے ملازم سے یہ شرط کر رہا ہے کہ تمہارا ٹوٹل خرچ میرے اوپر ہے، تو زکوٰۃ فطرہ بھی مالک ہی ادا کرے گا. لیکن اگر کاریگر، کام کرنے والا جس کا خرچ مالک دیتا ہو، ظاہر تنخواہ دیتا ہو، ایک تو یہ ہوا کہ کوئی نوکر پرسنل اس کا ہے اور اس کے پورے گھر کا خرچ اور پورا اس کے جو مالک کے ذمے ہے تو مالک اس کا ادا کرے گا. لیکن ایک ایسا شخص، ایسا مالک، نوکر جو اپنے مالک کے یہاں تنخواہ کے اوپر ہے، ظاہر جاب کر رہا ہے اور اس کو سیلری مل رہی ہے، ہر ماہ کی تنخواہ مل رہی ہے، اس کا فطرہ مالک پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مالک اس کی دولت، اس کو کام کا اجر اس کو دے رہا ہے، اس اجرت اس کو دے رہا ہے. تو اب ایسی سیلری اور ایسی تنخواہ پانے والا
خود اپنا زکات فطرہ ادا کرے گا، مالک کے اوپر اس کا زکات فطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ مہمان خانہ جہاں کام کرنے والے اپنا کھانا کھاتے ہیں، ان کا فطرہ انہیں پر ہے، صاحب کار پر نہیں ہے۔ یعنی جہاں پر کھانا بنتا ہے یا جہاں پر ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو وہ فطرہ خود ادا کریں گے، وہاں کے مالک کے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو شخص مہینے کی آخری تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد مر جائے، ایک شخص ایسا کہ جو غروب آفتاب کے بعد شب عید مر گیا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا فطرہ ادا کیا جائے گا اسی کے مال میں سے، اسی کے اہل و عیال کے مال میں سے۔ لیکن اگر غروب سے پہلے مر جائے، یہ تو غروب کے بعد کا حکم تھا، اب غروب سے پہلے اگر کوئی شخص مر گیا، ابھی شب عید نہیں ہوئی ہے، ابھی چاند کا اعلان نہیں ہوا ہے، رات آنے میں کافی وقت ہے، 3 بجے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو واجب نہیں ہے کہ اس کے عیال کے اندر شرائط فطرہ موجود ہوں، وہ لوگ خود اپنا فطرہ دیں۔ یعنی اس قبل آفتاب قبل غروب آفتاب اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو اس کا فطرہ پھر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے اہل و عیال جو ہیں وہی فطرہ اس کا ادا کریں گے۔ اب آئندہ انشاءاللہ کل سے ہماری بحث ہوگی زکات فطرہ کا مصرف، کس طرح سے اس کو صرف کیا جائے، کس طرح سے اس کو خرچ کیا جائے، اور کس طرح سے زکات فطرہ دیا جائے، یہ کل انشاءاللہ بحث ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا پروردگار، یا معبود، اس بزم کو اور ان مسائل کو دیکھنے والے اور عمل کرنے والے کے تمام تبدیلی مرادیں پوری فرما، ہمارے نماز اور روزہ اور عبادات کو شرف و قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کا، جہاں جہاں جو بیمار ہوں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس محنت کو، جو بھی محنت کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے برادر عزیز جناب آغائے محمد حسین رضوی، اس کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما، مشکلات کو دور فرما، اس ماہ مبارک کے صدقے سے تمام تر مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علم کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے مرحومین، یہ مہینہ بہت برکتوں کا مقدس مہینہ ہے میرے معبود، اس مہینے کی برکت اور عظمت کے صدقے میں ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت، درجات کو بلند کیا تھا، علماء کرام آیت اعظام کا سایہ سروں پر برقرار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر